وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى، مائک بڑھاؤ بلا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى في مقام آخر: تنزيل من حكيم حميد. تمام قسم کی حمد و ثنا برتری شیخ اس کو بڑھاؤ نا، شیخ اس کو بڑھائیے. تمام قسم کی حمد و ثنا برتری بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو کہ ساری کائنات زمین و آسمان کا تنہا رب العالمین ہے. بیشبہ درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص ذات مقدسہ مطہرہ پر جو کونین کے تاجدار، آمینہ کے لال، عبداللہ کے للہ، فاطمہ کے بابا جانی، محبوب سبحانی، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایمان والی زندگی عطا کی. اللہ نے جب مخلوقات بنائی تو بے شمار مخلوقات کی تخلیق کی. زمین و آسمان کے اندر اللہ نے بہت سی مخلوقات کو پھیلایا. جاؤ ذرا جنگلوں کی وادیوں کو دیکھو، ذرا صحراؤں کی تپتی ریت کو دیکھو، ذرا سمندر کی تہہ تک پہنچو، ذرا آسمان کی بلندیوں پر نگاہ اٹھاؤ. اللہ نے بے شمار مخلوقات کو اس زمین و آسمان کے ارد گرد گھما دیا ہے. سمندروں کے اندر مچھلیاں، درختوں کے اوپر پرندے، ہواؤں میں پرندے، اور زمین پر چلنے والے تمام حیوانات، انسانات، جمادات، سب کو اللہ نے مزین اور مؤخر کر کے رکھا ہے. اس رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اس سال رمضان المبارک کی دولت اور نعمت نصیب کی. کتنے ایسے بھائی، دوست، بندو، ساتھی، یار تھے
جو گزشتہ سال ہماری صفوں میں کھڑے ہوتے تھے، ہمارے ساتھ جن کا قیام و صیام ہوتا تھا، ہمارے ساتھ جو کھاتے پیتے تھے، ہمارے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے تھے، آج ہم ہیں، رمضان بھی ہے، وہی سحریاں، وہی افطاریاں، وہی راتوں کو قیام، وہی قرآن کی تلاوتیں، وہی روزوں کا نور، سب کچھ موجود ہے، پر وہ لوگ موجود نہیں ہیں جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے۔ تو یہ کرم ہوا کہ نہیں؟ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس رمضان سے اس رمضان تک باحیات رکھا، اور اس سے بھی بڑا فضل یہ ہے کہ اس نے اس رمضان سے اس رمضان تک ہم کو سلامتی کے ساتھ رکھا، عافیت کے ساتھ رکھا۔ یہ رب العالمین کا بے پناہ فضل اور اس کا احسان ہے۔ رمضان کے 2 عشرے میری اور آپ کی زندگیوں سے جا چکے، تیسرے عشرے کے اندر میں نے اور آپ نے قدم رکھ دیا ہے۔ ایک طاق رات ہماری زندگیوں سے جا چکی ہے۔ رمضان کے عشرے کے 2-3 دن گزر چکے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جس طرح پہلے زندگیاں تھی، آج بھی زندگی اسی طرح سے ہے، کوئی تبدیلی، کوئی بدلاؤ، نہ عبادتوں کے اندر، نہ تلاوت کے اندر، نہ ذکر و اذکار کے اندر، نہ کسی دین کے معاملے کے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں پائی جاتی، کسی بھی قسم کا بدلاؤ نہیں ہے، کسی بھی قسم کی حرکت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان آ رہے ہیں، رمضان زندگیوں سے جا رہے ہیں، مسلمان بس اپنی زندگی میں لگا ہوا ہے۔ رمضان آئے تو تجارت کو سوچتا ہے، رمضان آئے تو مال کمانے کو سوچتا ہے، 2 عشرے کمانے کے، آخری کا عشرہ بچا کر کے عیدی خریدی کے لیے لگانے کے لیے، یہ رمضان کا مقصد اور معنی مسلمان نے بنا لیا ہے۔ جبکہ یہ رمضان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر یہ کتاب مقدس رب العالمین نے نازل کی۔ یہ کتاب جو آج آپ کے اور میرے پاس کاغذ کی شکل میں ہے، یہ کتاب جو میرے اور آپ کے پاس اوراق کی شکل میں بند ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کتاب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر اس کتاب کے بارے میں فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو، اس قرآن کو، اس کتاب کو اتارنے والے ہم ہیں اور اس کا ذمہ ہمارے اوپر ہے۔ اور یہ کتاب اتنی بابرکت ہے، سب سے پہلے اس بات کا جواب دے دیا گیا کہ یہ جو برکتوں والی کتاب، یہ برکتوں والا مصحف جو آیا ہے، یہ دنیا سے مٹنے والا نہیں ہے۔ دنیا مٹ سکتی ہے لیکن اس کتاب کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے اس مہینے کے اندر اس قرآن کو، اس کتاب کو نازل کیا، اللہ نے اس مہینے کو سید الشہور بنا دیا۔ یہ کتاب کی عظمت، یہ کتاب کی برکت ہے کہ جس مہینے کے اندر اترتی ہے اس مہینے کو بابرکت بنا دیتی ہے، سید الشہور بنا دیتی ہے، مہینوں کا سردار بنا دیتی ہے، سب سے افضل مہینہ مہینوں میں بنا دیتی ہے۔ جس ملک میں یہ کتاب نازل ہو، عرب کا وہ ملک، کعبۃ اللہ کا وہ ایریا جہاں پر اس کو ام الخبائث کے نام سے جانا جاتا تھا، دنیا کی ہر فساد، ہر گندگی، ہر برائی، ہر بے شرمی اس مقام پر انجام دی جاتی تھی، ام الخبائث کے نام سے اس کو جانا جاتا تھا۔ اللہ نے جب اس قرآن کو اتارا، لا اقسم بہذا البلد کہہ دیا، جب اس قرآن کو اتارا سب سے بابرکت شہر اس کو بنا دیا، جب اس قرآن کو اتارا ام القرى، تمام کے تمام ملکوں اور تمام کے تمام جہانوں میں سب سے اول ملک بنا دیا، سب سے عظیم الشان ملک۔ یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہو اس مہینے کو افضل کر دیتا ہے، جس ملک میں نازل ہو اس ملک کو تمام ممالک میں سب سے افضل، سب سے بہترین کر دیتا ہے، جس شخصیت پر نازل ہو، جس بندے پر اتارا جائے اس نبی کو تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ کر دیتا ہے۔ یہ قرآن اترا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر، اللہ نے اس نبی کو نبیوں کا سردار بنا دیا۔ اور اللہ نے جب دیکھا کہ اس قرآن کو نازل کرنا ہے، نازل کرنے کے لیے ملک کا انتخاب ہو گیا، جس ملک کا انتخاب ہوا وہ ملک تمام ممالک میں سب سے افضل،
جس مہینے کا انتخاب ہوا وہ مہینہ سب سے افضل، جس نبی کا انتخاب ہوا وہ نبی سید الملائکہ، نبیوں میں سب سے افضل۔ اللہ نے جب مہینے کا انتخاب کیا تو وقت بھی اللہ نے متعین کر دیا کہ کس وقت میں اس کتاب عظیم کو، قرآن حکیم کو نازل کرنا ہے۔ اللہ نے وہ رات کا اختیار کیا جو رات خیر من اللیالی ہے، راتوں میں سب سے بہترین رات ہے۔ لیلۃ القدر کی رات جس وقت رب نے اس قرآن کو نازل کرنا شروع کیا وہ رات راتوں میں سب سے افضل ہو گئی۔ ایسی رات اس رات کے علاوہ کوئی پورے سال میں موجود نہیں۔ اتنی افضل یہ رات ہوئی کہ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہو گئی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت کے برابر نہیں ہے اللہ والو۔ 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر عمل اور اجر ہے جو کہ اس رات کے اندر کر لیا جائے۔ ہم کو نہیں معلوم پہلی جو رات گزر گئی وہ لیلۃ القدر تھی، یا آج جو آئی ہے وہ لیلۃ القدر ہے، یا آگے 3 جو آنے والی ہے ان میں سے کوئی لیلۃ القدر ہے، ہم کو علم نہیں ہے، تلاش کرنا ہے۔ جب بھی اس رات کے اندر آ جاؤ 5 راتوں میں سے تو یہ گمان، یہ ذہن بنا لو کہ یہی رات لیلۃ القدر ہے، اور اس قدر عبادتوں میں لگا دو کہ تمہاری رات بڑی ایمان اور بڑی نور کے منور ہو کر کے نکلے۔ ایسے اپنی رات کو گزار۔ اللہ نے جب اس قرآن کو نازل کرنا چاہا، جس رات میں نازل کیا وہ رات خیر من اللیالی ہو گئی، راتوں میں سب سے افضل رات ہو گئی، اور جس فرشتے کے ذریعے سے اس قرآن کو نازل کیا گیا وہ فرشتہ روح الامین ہو گیا، فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ ہو گیا، فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ ہو گیا، سب سے اعلیٰ ہو گیا، سر سے افضل ہو گیا۔ یہی فرشتہ تھا تورات لے کر کے موسیٰ کے پاس آیا تھا، یہی فرشتہ تھا انجیل لے کر کے عیسیٰ کے پاس آیا تھا، یہی فرشتہ تھا زبور لے کر کے داؤد کے پاس آیا تھا، یہی فرشتہ تھا جو کہ دوسری آسمانی کتابیں بھی لے کر کے آیا تھا۔ لیکن جب اس فرشتے کے ہاتھوں رب نے اس قرآن کو محمد کے سینے پر اتارا، اس قرآن کو زمین کی وادیوں پر اتارا، اس قرآن کو آسمانی دنیا پر بھیجا، اس قرآن کی تکمیل کی، اللہ نے اس فرشتے کو مطاع ثم امین بنا دیا، ایسا فرشتہ کہ جس کی خلافت آسمانوں میں چلتی ہے، ایسا فرشتہ کہ جس کی خلاف اور بادشاہی آسمانوں میں چلتی ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے، جب اس کا حکم ہوتا ہے فرشتے اس کے حکم کی تکمیل کرتے ہیں، تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ نے جس فرشتے کے ذریعے قرآن کو بھیجا، اللہ نے اس فرشتے کو سب سے بہترین اور سب سے افضل فرشتہ کر دیا۔ اللہ والو، یہ قرآن تمہارے گھروں میں رکھا ہو، کیسے ہو سکتا ہے تمہارے طاقوں کی زینت بن کر سرتا رہو تم اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ؟ جس نبی پر نازل ہو، نبی نبیوں میں سب سے افضل ہے، جس ماہ میں آ جائے وہ ماہ تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے، اور جس رات کو نازل کر لیا جائے وہ رات راتوں میں سب سے افضل ہے۔ تو جب یہ قرآن اتنا عظیم ہے، جس سے لگتا ہے اس کو افضل کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس قرآن تو آیا پر تم نے قرآن کو مانا نہیں، تم نے قرآن پر عمل کیا نہیں، تم نے قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا نہیں، اس کتاب کی حرمت کو تم نے پہچانا نہیں۔ اسی لیے آج امت اسلام، اسلام کے ماننے والے، اسلام کے علمبردار ہر جگہ ذلیل اور خوار ہے۔ اسلام کا وہ چراغ، چمکتا ہوا چراغ آج ڈگمگا رہا ہے، اور باطل کی ہوائیں اس کو چھو کر کے نکل رہی ہے۔ نہ جانے کب یہ دیا بجھ جائے، مسلمانوں کی حیثیت مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ آج تمہارے سینے اس قرآن کے اثر سے کیوں نہیں دہکتے؟ آج تمہارے سینوں کے اندر کیوں اس کا خوف پیدا نہیں ہوتا ہے؟ جبکہ یہ قرآن تو ایسا تھا کہ پتھر دل جب اس کو سنتے تھے تو ان کے دل پگھل جاتے تھے۔ مشرکین مکہ تو کہتے تھے یہ لایا ہوا قرآن محمد نے گھڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شعر و شاعری ہے،
یہ ایسی باتیں ہیں جو لوگوں کو پھنسانے والی ہے۔ وہ لوگ جانتے تھے، وہ لوگ زبانوں سے تو یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، پر وہ جب رات سہانی راتیں ہوتی، وہ سورج ڈوب چکا ہوتا، جب چاند نکلا ہوتا، ان راتوں کو کھڑا ہو کر کے میرا نبی مصلی امامت پر اس کتاب کی تلاوت کرتا، اس قرآن کے صفحات کو پڑھتا، اس قرآن کو اپنی مبارک زبان سے جاری کرتا۔ وہی مشرکین مکہ تھے، وہی کفار قریش تھے جو جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر کے محمد کی تلاوت کو سنا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے دلوں کے اندر بھی یہ بات کا ایمان تھا کہ یہ جو کلام ہے کسی کا کلام نہیں ہو سکتا، کسی انسان کا لکھا ہوا، کسی بشر کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا، اگر یہ کلام ہے تو رب العالمین کی جانب سے آیا ہوا ہے۔ جانتے ہو ابو العزا کون تھا؟ آؤ ذرا ان اللہ والوں کی داستانوں کو پڑھو جن کے کلیجے اس کتاب کے نور سے مہکتے تھے، اس کتاب کے نور سے منور تھے۔ ابو العزا مکہ کی وادیاں ہیں، محمد کے صحابہ بکریاں چرا رہے ہیں، ابو العزا بھی اپنی بکریوں کو لے کر کے نکلتے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں گھاس کے ریگستانوں کے اندر، جہاں گھاس مہیا ہو وہاں ان کے جانور چل رہے ہیں، اسی کے اندر یہ جو کافر ہے ابو العزا یہ بھی موجود ہے۔ محمد کے اصحاب نے اپنی زبانوں پر قرآن کی تلاوت کو جاری کر لیا، یہ اپنی زبانوں سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگ گئے، قرآن پڑھتے جاتے، اپنی بکریوں کو چراتے جاتے۔ ان کی زبانوں کے نغمے اللہ کا قرآن ہوتا تھا، ان کی زبانوں کی مٹھاس رب کا قرآن ہوتا تھا۔ اے امت اسلام، آج تمہاری زبانیں یا شیطان کی بولی بولتے ہوئی نظر آتی ہے یا ان بولیوں کو ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہے جس سے میرا رب نفرت کرتا ہے۔ آج تمہاری زبانیں بڑی ناپاک ہو گئی، تمہارے سینے بڑے ناپاک ہو گئے، یہ پاکیزہ قرآن نے تمہارے سینوں پر اثر کرنا چھوڑ دیا۔ وہ جنگل کا ماحول ہے، نبی کے صحابہ کی زبانوں پر قرآن جاری، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بکریوں کو چرا رہے ہیں۔ ابو العزا جو کہ کافر ہے جب ان کی تلاوت کو سنتا ہے، قرآن کے الفاظ ابو العزا کے کانوں میں پڑ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے، کیا بہترین کلام ہے، کانوں کو لگتا ہے تو کانوں کو بے سکونی سے سکونی میں تبدیل کر دیتا ہے، دل میں اترتا ہے تو بے چین دلوں کو قرار دے دیتا ہے، زندگیوں میں آتا ہے، ناخوشگوار زندگیوں کو خوشگوار زندگیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ابو العزا نے جب قرآن کریم کی تلاوت کو سنا، سنتے ہی ابو العزا کے دل نے اس بات کی گواہی دی، یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اگر آیا ہے تو بس رب العالمین کی جانب سے آیا ہے، اس کا اتارنے والا عرش والا ہے۔ انسان کا کلام ہوتا تو کانوں کو لگتا، دل میں نہ اترتا، یہ کانوں کو جیسے ہی لگتا ہے جسم کے ہر روح میں سرایت کر جاتا ہے۔ نکلے صحرا سے بکریوں کو لے کر، کہا چچا اب آپ کی غلامی سے آزادی چاہتا ہوں۔ والد کا انتقال ہو گیا تھا، بڑے لاڑوں پیاروں سے جو والد کی جائیداد چھوڑی ہوئی تھی چچا کے ساتھ رہتے تھے، بیوہ ماں تھی الگ رہتی تھی، یہ چچا کا کاروبار سنبھالتے ہوئے بکریوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے رہتے تھے۔ جب قرآن ان کے کانوں میں پڑا گئے، کہا اب تیری غلامی سے آزادی چاہتا ہوں، اب محمد کا لایا ہوا قرآن سینے میں اتر گیا ہے، اس کی لائی ہوئی شریعت اپنی زندگی میں اتارنا چاہتا ہوں۔ کہا میں چاہتا ہوں تمہارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دوں اور جو دین میرا نبی لے کر کے آیا ہے اس دین کی طرف پلٹ جاؤں۔ چچا نے کہا جو امامہ تو نے سر پر باندھا ہے یہ ہمارا دیا ہوا ہے، جو کرتا تو نے جسم پر پہنا ہے یہ ہمارا دیا ہوا ہے، جو تہبند تو نے باندھی ہے وہ ہماری دی ہوئی ہے، جو گنجی تو نے پہنی ہوئی ہے وہ ہماری دی ہوئی ہے، سب کچھ تیرے جسم پر ہمارا ہے، جب ہمارا دین تجھے قبول نہیں ہے ہماری دی ہوئی ہر چیز لوٹا دے۔ ابو العزا نے امامہ اتارا، چچا کو دے دیا، کرتا اتارا، چچا کو دے دیا، کہتا ہے جو لنگی اب تو نے جو تہبند باندھا ہوا ہے وہ تہبند بھی ہمارا ہے، اسے بھی نکال۔ کہتا ہے چچا ذرا گھر جانے کی مہلت دے، گھر سے ایک تہبند لے لوں گا، تیرا تہبند لا کر کے تجھے لوٹا دوں۔ چچا کہتا ہے نہیں، اگر اس وقت ہمارے دین کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اسی وقت ہماری ساری چیزیں ہمیں لوٹا کر کے جا۔ ابو العزا کہتے ہیں کیا کروں، بڑا پریشان ہوں، سامنے سب کچھ چھین لیا گیا ہے،
بس سطر کو چھپانے کے لیے ایک تہبند تھا، اس تہبند کا بھی مطالبہ چچا نے کر لیا ہے، اور یہ مہلت بھی نہیں دیتا کہ گھر جاؤں، جا کر کے اپنے تہبند کا انتظام کروں۔ کہا جب کلمہ پڑھنے کا جگر رکھ ہی چکا ہوں تو اس قربانی کو بھی دے دیتا ہوں۔ وہ نوجوان جو بڑا حسین تھا اپنے تہبند کو اتار کر کے چچا کو دے دیتا ہے، بالکل اس طرح مکہ کی گلیوں سے نکلتا ہے جس طرح ایک چھوٹا بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنی شکل میں ہوتا، کما ولدت امہا، جیسا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو، اس طرح بالکل برہنہ اور بالکل لنگا ہو کر کے یہ اللہ کا بندہ مکہ کی وادیوں سے جا رہا ہے۔ یہ قرآن کی تاثیر تھی کہ جب سینوں میں اترتی جسموں کا لباس نکال کر کے وار دیا کرتے تھے۔ آج تمہارے گھروں سے شیطان کے بچے نکلنے کی تمہیں توفیق نہیں ہوتی۔ رمضان بھی ہے تو گھروں میں بڑی بڑی LCD لگی ہوئی ہے، رمضان بھی ہے تو ناچ گانوں کی آوازیں ہمارے گھروں سے آ رہی ہے۔ ابو العزا نے لباس نکالا، لنگی نکال کر کے چاچا کے منہ پہ دے ماری، نکل پڑے، ماں کے گھر کی طرف گئے۔ جا کر کے جب کھڑے ہوئے، ماں نے دروازہ کھول کر دیکھا، جوان لڑکا ہے، اس حالت میں کھڑا ہوا ہے، بالکل برہنہ ہے۔ ماں نے آنکھیں پھیر لی، کہا بیٹے یہ کیا ہے، اس حالت میں کیوں آیا ہے؟ تو جس کا جوڑا اتنا عظیم و شان ہوتا تھا، 200 درہم کا جوڑا تیرا سل کر آیا کرتا تھا، آج کیا ہے کہ تیرے جسم پر کوئی لباس نہیں۔ اسی طرح کی روایت ایک اور صحابی کے بارے میں آتی ہے، ابو العزا کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں چچا کے دین سے مکر گیا ہوں، چچا نے سب کچھ چھین لیا ہے جو کچھ دیا۔ ماں کہتی ہے جب تو ہمارے دین کا نہیں ہے تو جا، تو میرے خون کا بھی نہیں ہے۔ ماں کہتی ہے جب تو میرے دین کو ماننے والا نہیں ہے، میں تجھے اپنی اولاد ماننے والی بھی نہیں ہوں، جا نکل جا، جس طرح تیرے چچا نے تجھے نکالا ہے، میرے گھر کے دروازے بھی تیرے لیے بند ہیں۔ ماں دھتکار رہی ہے، دنیا دھتکارے تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو دھتکار چکی ہے، کوئی اور نہ کہہ دے تو سمجھ میں آتا ہے وہ ماں جس کی زندگی کا ہر لمحہ اپنی اولاد کے لیے کہتی ہے جا، آج میرے گھر کے دروازے تیرے لیے بند۔ ابو العزا نے کہا ماں تو نے جنم دیا ہے، پیدا کیا ہے، اتنا تو احسان کر دے، ایک تہبند مجھے عطا کر دے، ایک لنگی مجھے دے دے جسے میں اپنا سطر چھپا لوں اور محمد کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں نے گھر کے اوپر سے ایک تہبند اٹھا کر کے پھینکا، ابو العزا نے اس کو لیا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اپنے سطر کو چھپایا، ایک اپنے بازوؤں پر ڈال دیا۔ اب مکہ سے یہ نوجوان نکلا ہے، کوئی قبول کرنے والا نہیں، جو رشتہ دار تھے انہوں نے ٹھکرا دیا ہے۔ مکہ کی وہ سونی وادیاں ہیں، اوپر کھلا آسمان ہے، نیچے کھلی زمین ہے، ابو العزا کا کوئی رشتہ دار نہیں، ابو العزا کو کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں۔ کیا کروں؟ مکہ کی وادیوں میں گھومتے ہیں، سوچتے ہیں جس کے لیے گھر چھوڑا ہے، جس کے کلیمے کے خاطر میں نے اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑ لیا ہے، چلو اسی کے قدموں میں جا کر کے بیٹھ جا۔ نکلے مکہ کی وادیوں سے، نکل کر کے جا کر پہنچے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حالت ایسی ہے کہ راستوں میں چلتے تھے، جہاں نیند آتی، جو بازوؤں پر کپڑا تہبند کا ڈالا تھا اسے نکال کر بچھاتے، وہیں سو جاتے، جب نیند پوری ہو جاتی اٹھ کر کے مدینہ کے لیے سفر کر لیتے۔ فجر کا وقت ہے، آ کر کے مصلی کے پیچھے بیٹھ گئے، بڑے تھکے ماندے، اتنی دور سے مکہ سے مدینہ کا سفر کر کے آ رہے ہیں، تھک کر کے آ کر کے مصلی کے کنارے بیٹھ گئے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی امامت کے لیے نکل کر آئے۔ جب مصلی پر آپ کھڑے ہوئے تو دیکھتے ہیں کوئی ہے جو محراب کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے بندے کون ہے؟ چادر لپٹا پڑا ہے، ذرا سامنے تو آ، ذرا باہر تو آ، کون ہے؟ اس طرح کیوں چھپائے؟ نکل کر آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں ابو العزا ہوں، آپ کے دین کو اپنانے کے لیے اپنے گھر، اپنے دربار کو سب کچھ چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، اب چاہت یہ ہے کہ آپ کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤں، آپ کے قدموں میں، آپ کی بارگاہ میں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں نم ہوئی، آپ نے اس اللہ کے بندے ابو العزا کو اٹھایا، اپنے گلے سے لگایا، شہادت پڑھائی۔ جب مسلمان ہو گئے آپ نے کہا ابو العزا اب تو مسلمان ہوا ہے تو ابو العزا بھی نہیں رہا، جا آج سے تو عبداللہ بذوالبجادین ہے۔ اللہ کے رسول نے عبداللہ کے نام سے ان کو موصوف کر دیا۔ عبداللہ کا نام لے کر کے وہ دنیا میں رہے، اور جب تک رہے محمد کریم کے دین پر ثابت اور قائم رہے۔ کیا وہ قرآن کی تاثیر تھی
جس نے مکہ کی وادیوں سے نکلنے پر ابو العزا کو مجبور کر دیا. کیا وہ قرآن کی تاثیر تھی کہ اس نے اس قدر اس بندے کے دل میں اپنی جگہ بنا لی کہ دنیا کو سب کچھ چھوڑ دیا, بس اس قرآن کے نغمے کان کے اندر پڑے, سب کچھ چھوڑ کر کے نکل گئے, اب دنیا سے کوئی تعلق نہیں. اس طرح سے ان کا حال تھا. جب قرآن کی آیتیں, جب قرآن کا سرور ان کی نگاہوں میں پڑتا تو ان کی حالتیں ایسی ہو جاتی تھی. آج مکمل قرآن مسلمان تراویح میں سن لیتا ہے, کانوں پر جو نہیں رینگتی. 2 دفعہ قرآن ختم ہو رہے ہیں, 3 رات میں ایک قرآن ختم ہو رہا ہے. اس طرح سے قرآن کے ختم تو ہو رہے ہیں, قرآن ہمارے دلوں پر کسی بھی طریقے سے اثر نہیں کر رہا. اللہ رب العالمین کہتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات, ایک امانت تھی جو کہ ہم نے آسمانوں کو دی. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض, ہم نے زمین و آسمان کو یہ ہماری امانت دی, یہ ہمارا قرآن دیا, ہماری یہ کتاب دی. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات, زمین کو دی, زمین نے لینے سے انکار کر دیا. آسمان کو دی, آسمان نے لینے کے انکار کر دیا. علی السماوات والارض والجبال, ہم نے پہاڑوں پر اس قرآن کو پیش کیا, اس کی ہیبت اور اس کی وحشت سے پہاڑوں نے سے لینے سے انکار کر دیا. فابین ان یحملنها واشفقن منها, تمام نے انکار کر دیا. آسمان کو پیش کیا گیا, آسمان نے لینے سے منع کر دیا. زمین کو پیش کیا گیا, زمین نے لینے سے انکار کر دیا. پہاڑوں کے آگے رکھا گیا, پہاڑوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. جب تمام نے اس کے اٹھانے سے چہرے پھیر لیے, وَحَمَلَهَا الْإِنسان, انسان کے سینے نے اس کو اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا, انسان کتنا ہی ظالم اور کتنا ہی جاہل. اللہ رب العالمین نے إِنَّهُ كَانَ ظَالِمًا وَجَاهِلًا نہیں کہا, یہاں پر لایا گیا تو اس میں مبالغہ لایا گیا اور کہا گیا انہو کان ظلوما جہولا, یعنی تیرے جہالت کی انتہا یہ ہے کہ تو انسان بھی ہے تو جانوروں سے گیا گزرا ہے. تیرے علم اور تیرے مقام کا عالم یہ ہے کہ جس کو ساری کائنات نہ سما سکی اسے تیرے سینے نے سما لیا. انسان جاہل اور ظالم اس لیے ہے کہ اتنی مقدس کتاب جس کو زمین و آسمان سنبھال نہ پائے, پہاڑ و حجر سنبھال نہ پائے, کسی کے اندر اتنی قوت و صلاحیت نہیں تھی کہ اس کتاب کو تھام سکے اور اٹھا سکے. اللہ نے اس کتاب کو اپنی توفیق سے انسان کے سینے میں سما دیا, انسان کے گھروں میں بسا دیا, انسانوں کے تابدانوں میں لا کر رکھ دیا. ہر مسلمان کے گھر میں ہمارا کلام موجود ہے, پھر بھی ہمارا مسلمان اتنا جاہل ہے کہ یہ انسان اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتا. آسمان نے انکار کیوں کیا؟ آسمان کے پاس قوت ہی نہیں تھی کہ اس کو سمائے. زمین نے انکار کیوں کیا؟ زمین کے پاس قوت ہی نہیں تھی کہ اس کو سمائے. زمین بڑی بڑی, آسمان بڑا بڑا, اللہ نے زمین کو دیکھو کس قدر پھیلایا ہے, آسمان کو دیکھو کس قدر بلند کیا ہے, اور اللہ نے پہاڑوں کو دیکھو کس قدر میخ مار کر کے زمین میں گاڑا ہے. جب یہ قوتور چیزیں اس کی بوجھ کو, اس کی عظمت کو نہیں اٹھا سکتی, انسان نے اٹھا لیا ہے تو قدر نہیں کرتا. چاہیے تھا ہمارے گھروں میں قرآن کھلے, جو معاملات ہماری زندگیوں کے ہیں, سوال اٹھے تو جواب اس کتاب سے لیا جائے. آج یہ کتاب کھلتی ہے تو نئے دکان کی انوگریشن کے وقت ٹٹو کے ملاؤں کو بلا کر کے قرآن پڑھنے لگا دیا جاتا ہے. وہ قرآن کو پڑھ کر نکل رہے ہیں, قرآن ختم ہو رہا ہے, اس کے بعد تمہاری دکانوں کے تابدانوں میں سڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. گھر کے اندر ختم قرآن کرنا ہو, لا کر کے مدرسے کے بچوں کو بٹھا دیے, گھروں کی خواتین کو پارے دے کر کے بٹھا دیے, بس طوطوں کی طرح قرآن کو رٹا جا رہا ہے, چھوڑا جا رہا ہے. نہ تمہاری زندگیاں سنور رہی ہیں, نہ تمہارے آخرت کے ذخیرے میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے. اس طرح کی زندگیاں تمہاری اس قرآن کو چھوڑ کر کے ہو رہی. اگر اس قرآن کو اپنا لیتے, آج تمہارے ہر رشتے میں بگاڑ ہے, آج تمہارے گھر کے ہر فرد میں فساد ہے, آج تمہارے معاشرے کے ہر معاملے میں بگاڑ ہے.
مسلمان اتنی عظیم و شان کتاب کو اپنے سینوں میں رکھا ہوا ہے لیکن کسی میدان میں آگے نہیں. دنیاوی میدان میں جاؤ نہ ان کی وکالت چلتی ہے نہ ان کی ججمنٹ چلتی ہے. دنیاوی معاملات میں جاؤ نہ یہ کسی کے حکمراں ہے نہ کسی کے لیڈر ہے نہ یہاں کسی کا ان کا ددبدہ چلتا ہے نہ دنیا کے کسی کونے میں ان کا کوئی مقام ہے. جبکہ اتنا بہترین فلسفہ اتنی بہترین کتاب ان کے گھروں کے اندر موجود ہے, فائدہ نہیں اٹھایا, قرآن کو طاقوں کی زینت بنایا, اللہ نے ان کی زندگیوں کو زمانے کے لیے تماشا بنا دیا. آج ہر کوئی ہنس رہا ہے مسلمانوں کی حالت پر, مسلمانوں کے احوال پر کہ بڑی جاہل قوم ہے, بڑی ناکاری قوم ہے, بڑی بےہودہ قوم ہے, بڑی ان پڑھ قوم ہے. آج سارے القابات آج ہم کو نوازے جا رہے ہو. دیکھنا چاہتے ہو جن کے سینوں میں اس قرآن کی اہمیت تھی, جن کے زندگیوں میں اس قرآن کی اہمیت تھی, انہوں نے ہمارے لیے کیا چھوڑا؟ آج 56 ممالک ہیں, سارے کے سارے مسلمان ممالک ہیں, سارے کے سارے حکمراں مسلمان ہیں. کسی میں اتنی ہمت و اوقات نہیں ہے کہ باطل کا منہ توڑ جواب دے سکے. آج ہمارے قوانین ہم پر بڑے بھاری پڑ رہے ہیں. آج جن ملکوں پر تم بیٹھ کر حکومت کر رہے ہو جانتے ہو یہ کس کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں؟ یہ ان اللہ والوں کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں چیزیں چھوڑ دی تھی جس کا ایک حصہ پا کر کے تم اپنے آپ کو بہت بڑا تانیشہ سمجھ رہے ہو. قرآن طاقوں میں جلتا رہے, تمہارے گھروں میں عزت کیسے آ سکتی ہے, تمہاری زندگیوں میں برکتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ اللہ رب العالمین چیلنج کرتے ہیں, اگر یہ کہنے والے تم ہو, دیکھو کتنے دیوس آئے تھے, کتنے دجال آئے, کسی نے قرآن کی 26 آیتیں بدلنی چاہی, کسی نے قرآن سے کچھ نکال کر کچھ ایڈ کرنا چاہا. اللہ نے کہا اس قرآن کو نازل ہم نے کیا ہے, اس کا ذمہ بھی ہمارے اوپر ہے. یہ قرآن تو آج کتاب کی شکل میں ہے, اس کے اوراق ہے, اس کے صفحات ہے. اگر کوئی ظالم و جابر بادشاہ آئے, ساری قرآن کے نسخوں کو جلا دے, سارے کے سارے اوراق کو آگ لگا دے, قرآن کے سارے نسخے دنیا سے ختم کر دیے جائیں, سوال یہ ہوتا ہے قرآن کی حفاظت کیسی ہوگی؟ جنہوں نے قرآن کو جلانا چاہا اللہ نے دنیا میں ان کو عبرت کا نشانہ بنا دیا. پھر بھی اگر کوئی ظالم اگر قرآن کے نسخوں کو جلا دیتا ہے اللہ اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ دیکھو سائے کائنات کی ساری کتابیں ہیں, تمہاری بائبل بھی موجود ہے, تمہاری بھگوا بھی موجود ہے, تمہاری گیتا بھی موجود ہے, ساری کی ساری کتابیں موجود ہیں. ان تمام کو لاؤ, تم آواز دو, سب کو بلا کر کے لاؤ, ساری کتابوں کو جمع کرو, اس میں ہمارے رب کا لایا ہوا قرآن بھی ہوگا. تمام کو جلا دیا جائے, ساری کتابیں جل جائے, تم گیتا کو پکارنا, تم بائبل کو پکارنا, تم بھگوا کو پکارنا, تم جو چاہے کتابوں کو آواز دینا, کوئی کتاب لوٹ کر کے آنے والی نہیں, کوئی کتاب اپنی حقیقی صورت میں باقی ہونے والی نہیں. لیکن جب آواز دینا رب کے اس قرآن کو, رب کے اس کلام کو, کائنات کے کونے کونے سے یہ ننھی ننھی جانیں ایسی اٹھیں گی جن کے سینوں میں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک کا قرآن موجود ہوگا. یہ قرآن کی حفاظت ہے. تم سارے نسخے قرآن کے جلا دو, معصوم بچے اٹھیں گے, کوئی بڑا قاری نہیں اٹھے گا, کوئی بڑا مفتی اور علامہ نہیں اٹھے گا. معصوم ہمارے مدارس کے بچے اٹھیں گے جن کی زبانوں کا نور قرآن بنا ہوگا, جن کے سینوں کا سرور قرآن بنا ہوگا. یہ شروع کریں گے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر یہ جا کر کے رکیں گے والناس پر. اللہ کا مکمل قرآن محفوظ ہوگا, کوئی کتنی بھی کوشش کر لے اس قرآن کو مٹا نہیں سکتا. آج تم مٹ رہے ہو مسلمانوں تو ذرا سو عقل لگاؤ, جب یہ قرآن کبھی مٹنے والا نہیں ہے دنیا میں رہتے ہوئے, اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. تم بھی تو دنیا میں ہو, تم بھی تو اس کتاب کو پکڑ کر کے ہمیشہ دبدبے والے بن جاؤ, ہمیشہ پاور والے بن جاؤ. جب اللہ نے یہ رسی تمہاری جانب بھیج دی ہے, بخاری کو اٹھاؤ, آج ایک پاخنڈی بیٹھ کر کہتا ہے میرا ہاتھ میرے پیر کے ہاتھ میں, اس کا ہاتھ اس کے پیر کے ہاتھ میں, یہ رسی بن رہی ہے. جاہل, تو نے اللہ کے قرآن کے اندر تصرف کر دیا, تو نے اللہ کے قرآن کے معنی کو بدل دیا. اللہ کہہ رہے ہیں
ہماری رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ بخاری اٹھاؤ، محمد کا فرمان موجود ہے، بحبل اللہ، جو اس قرآن کے اندر کہا گیا بحبل اللہ سے مراد صحابہ کا طریقہ ہے، منہج کا طریقہ ہے، محمد کریم کا لایا ہوا دین ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا ایک سرا اللہ کے جانب ہے، ایک سرا تمہارے جانب ہے، طرفہ ید اللہ و طرفہ بایدیکم، ایک سرے کو رب کائنات نے تھاما ہے، ایک سرے کو کائنات والے تم تھام لو، یہ اللہ کی رسی تمہارے لیے کافی ہو جائے گی۔ آج امت جاہل ہے، اس لیے کوئی بھی آتا ہے پٹی پڑا کر کے چلا جاتا ہے، کوئی بھی آ کر کے کچھ بھی تشریح قرآن کی کر کے چلا جاتا ہے۔ اگر تمہارے اندر علم ہو، اے امت اسلام، اے امت توحید، اس قرآن کو اس طرح سے تھام لو کہ کتنے بھی دجال پیدا ہوں تمہارا ایمان اور عقیدہ اس کتاب سے خراب نہ کر سکے، لائی ہوئی محمد کریم کی شریعت سے تمہیں بہکا نہ سکے۔ اس قدر اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کو مضبوط کر لو، جب تمہارے اعمال مضبوط ہوں گے یقین جانو تم دنیا کے اندر کامیاب اور کامران ہوتے چلے جاؤ گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلا نقطہ، قرآن کریم کو کوئی دنیا سے مٹا سکتا نہیں، مٹا سکتا۔ یہ قرآن ہمیشہ والا کلام ہے، اس کو تھام کر تم بھی ہمیشہ سرداری والے بن جاؤ، ہمیشہ دبدبا رباب والے بن جاؤ۔ یہ قرآن تمہارے پاس موجود ہے، اگر یہ قرآن چلا گیا تو یقین مانو قرآن تو رہے گا، لیکن قرآن کے ذریعے سے لینے والے اسباق کو تم نے نہ لیا اور تمہارے سینوں سے، تمہاری زندگیوں سے قرآن چلا گیا، یقیناً دنیا میں رہتے ہوئے تمہارا بڑا خسارہ ہے، بڑا خسارہ ہے۔ اس قرآن کو سیکھو۔ صحابہ کرام مدھیڑ عمر کے ہو جاتے تب جا کر کے قرآن کو سیکھا کرتے تھے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے۔ کوئی اس طرح کا کلام لا سکتا کیا؟ دوسرا سوال، کوئی مٹا سکتا؟ جواب مل گیا، نہیں مٹا سکتا۔ کوئی اس طرح کا کلام لا سکتا؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اگر تم سچے ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ شُهَدَاءَ، اگر تم سچے ہو تو ایک صورت نہ اس جیسی لے آؤ، ایک صورت اس جیسی لے آؤ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ جیسی 2.5 پاروں کی صورت نہیں منگائی، اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ایک صورت لے کر کے آنا، ٹھیک ہے؟ ایک صورت لانا، کتنی لانا؟ چھوٹی سے چھوٹی، اللہ نے نکرہ استعمال کیا ہے، بصورت، کوئی بھی صورت لاؤ۔ سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے قرآن حکیم کی؟ کون سی ہے؟ سب سے چھوٹی صورت قرآن حکیم کی کون سی ہے؟ بولو، جواب دیو۔ سورہ اخلاص، سورہ کافرون، سورہ کوثر، قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ کتنی آیتوں پر ہے؟ 5 آیتیں۔ کتنی آیتوں پر ہے؟ 3 آیتیں، پکا 3 آیتیں۔ کیا ہیں 3 آیتیں؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 آیتیں ہیں نا۔ حسان بن ثابت کو کون کون جانتے؟ حسان بن ثابت کو کون کون جانتے؟ کون ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ؟ شاعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وشدد قل شعراء من